اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر جناب صدر، معزز افسران، مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، آج مجھے اس بزم میں جس موضوع کے تحت لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ناول کا آغاز و ارتقاء۔ ناول میں زندگی کو ایک خاص فنکارانہ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے وہ کئی اعتبار سے اپنے قاری کو پڑھنے کے لیے اکساتا ہے۔ مغرب میں 1770 کے بعد جس صنف نے قاری کو سب سے زیادہ اپنا گرویدہ بنایا وہ ناول ہی ہے۔ ناول کا پڑھنا صرف اور صرف شوق کی چیز ہی نہیں رہا بلکہ ایک فیشن بن گیا۔ 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے طبقہ اولیٰ کی خواتین میں اس فیشن نے دیوانگی مینیا کی صورت اختیار کر لی، اور 20ویں صدی میں جاسوسی، سائنسی، جرائمی، سستی، رومانی فحش اور ہیری پوٹر جیسے نئے داستانی قسم کے ناولوں نے اس صنف کو مقبول ترین عوامی صنف بنا دیا، اور ہمارے یہاں 20ویں صدی میں سنجیدہ اور ادبی ناولوں کے پہلو پر پہلو مقبول عام ناولوں نے بھی غیر معمولی شہرت پائی، اور ناول کو خوشگوار خوابوں کی دنیا میں داخل ہونے کا ایک دروازہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ انسان جیسی اور جن حالات میں زندگی گزارتا ہے وہ تجربات اس کے اپنے ہوتے ہیں اور ان کی حدود بھی ہوتی ہے۔ ناول میں ہم ایسے بہت سے انسانوں کے گوناگون تجربات سے دوچار ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اجنبی ہونے کے باوجود بھی احساسات کا ایک مشترک جہان رکھتے ہیں۔ وہ بعض ایسی وارداتوں سے گزرتے ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ بعض کے نفس میں ہم اپنا نفس اور بعض کے مزاج اور طبیعتوں میں ہم اپنی طبیعت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ناول کا فن ہو کسی کی حقیقی زندگی کو از سر خلق نو نہیں کرتا بلکہ کسی کی زندگی کا کوئی عکس اس میں اتفاقاً نو پا سکتا ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کے بعض تجربے ایسے ہوتے ہیں جو عمومی حیثیت رکھتے ہیں جیسے ہمارے جذبوں کا نظام، اور بعض تجربے ایسے ہوتے ہیں جو خصوصی حیثیت رکھتے ہیں یعنی بے حد نامانوس ہوتے ہیں، اور جو یک لخت ہمیں بھوچکا کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی حیثیت روزمرہ کی طرح نہیں ہوتی اور وہ عام زندگیوں کے معمولات کا حصہ نہیں ہوتے۔ ان تجربات پر غور کرنا اور نتائج اخذ کرنے کا کام ناول نگار کا ہوتا ہے، جو ناول کا تصنیف کار ہوتا ہے۔ ناول کا تصنیف کار ہوتا ہے اور جو ناول نگار ہوتا ہے واقعات پر اپنی رائے قائم کرتا ہے، صورتحال اور کرداروں کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس طرح میں وہ ایک فلسفی کا رول ہی ادا کرتا ہے۔ آل احمد سرور نے فلسفیانہ مشغلے کی وضاحت ان لفظوں میں کی ہے کہ فلسفیانہ مشغلے سے غالباً ریکس وارنر کی یہ مراد ہے کہ ناول لکھنے کے لیے سنجیدہ و مہذب شعور اور خیال کی ایک خاص گہرائی اور گہرائی ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ناول اس وقت وجود میں آیا جب ادبیات میں ایک نمایاں پختگی اور گہرائی آ چکی تھی، سوسائٹی اور تہذیب کا اچھا خاصا معیار حاصل کر چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ناول کا پڑھنا صرف شوق کی چیز ہی نہیں رہا بلکہ ایک فیشن، اور ناول کا پڑھنا ایک تفریحی چیز ہی نہیں بلکہ تہذیبی اور ذہنی مطالعہ بھی ہے۔ میں یہ چند باتوں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جزاک اللہ خیر۔